اور حضور نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو اسے جا کے یہ نہیں کہنا کہ تیری بیماری تو بڑی خطرناک ہے تو صحیح نہیں ہو سکتا، اسے تسلی دو. کیا کرنا ہے؟ ایک اور میں اوکھی جی گل دسن لگا تانوں. علماء نے لکھا ہے کہ نسخہ بتانا بھی منع ہے. بیمار کو نسخہ بتانا، یا تو حاذق حکیم ہو یا سند یافتہ طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، وہ نسخہ بتائے گا. ہر آدمی کو اجازت نہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں سند کی ضرورت ہی نہیں. ایک یہ دین کا شعبہ پیری مریدی، اور ایک جناب یہ ہماری حکمت. میں تنقید نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہر بندے کے پاس دو چار نسخے ہوتے ہیں. بھئی ہر آدمی منع فرمائے، علماء نے منع کیا، اس لیے کہ جب تجھے اس مریض کی طبیعت کا نہیں پتا، جو تو اسے نسخہ بتائے گا، پتہ نہیں وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. ہم نے نا 2 4 5 نسخے رکھے ہوتے ہیں، جلدی سے نکال کے دیتے ہیں ہر بندے کو. اور یہاں تک ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ تم جس ڈاکٹر سے وہ علاج کرا رہا ہے، تم اس ڈاکٹر پر بھی تنقید نہیں کر سکتے کہ جی میں نے کرایا تھا مجھے تو شفا نہیں ہوئی، تو بھاگ جا. شفا ڈاکٹر کے پاس ہے ہی نہیں تو اللہ کے پاس ہے. تیرے یہاں نصیب نہیں تھے، پتہ نہیں یہ جو کرا رہا ہے اس کے نصیب ہو. یہ بھی اجازت. کیسا پیارا دین ہے، کہاں کہاں تربیت کر رہا. تمہیں اجازت ہی نہیں کہ تم تنقید کرو، نسخے بتاتے پھرو. تم جس کام گئے ہو نا وہی کرو، تیمارداری کرو اور لوٹ آؤ. اور پتہ ہے بعض بندے تیمارداری کیوں نہیں کرتے؟ کہتے مجھے بھی یہ مرض لگ جائے گا، یہ بیماری مجھے بھی ہوتا ہے نا. ایسے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کسی سے کسی کو لگتا. سبحان اللہ. مریض کے حقوق اور اس مریض کے لیے آسانی کر دی. ایک اونٹ کو خارش تھی، ایک صحابی کے اونٹ تھے، ان کو خارش تھی، حضور گئے تو دوسرے کو بھی ہو گئی. حضور نے فرمایا دوسرے کو بھی ہو گئی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو اس اونٹ کی وجہ سے خارش ہو گئی ہے، اس اونٹ کو اس اونٹ کی وجہ سے خارج ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا اس کو کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اس اونٹ کو کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ صحابی چپ کر گئے. حضور نے فرمایا تم نے کہا نا کہ اس اونٹ کو اس کی وجہ سے خارج، تو اس کو کس کی وجہ سے پڑی تھی؟ کہا حضور اس کو تو خود ہی پڑ گئی تھی. فرمایا اس کو بھی خود ہی پڑ گئی ہے، اس کو بھی کسی اونٹ کی وجہ سے خارج ہے. ہم مریض کا پتہ نہیں لیتے، بلکہ یہاں تک کہ بچے اپنے بچے مریض سے گھن کرنے لگتے. کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کسی سے کسی کو کوئی مرض نہیں لگتا. ساری کائنات کی میڈیکل جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میں لگتا ہی نہیں تو لگ ہی نہیں سکتا. ہم نہیں مانتے. لاکھ ریسرچ کرے کو ڈاکٹر نہیں ہمیں تسلیم. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کوئی مرض متعدی، کسی سے کسی کو کوئی مرض لگتا. ان باتوں کو اپنا نظریہ بنائیں. یہ باتیں معاشرے میں پھیلانے کے قابل ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں تک ہمیں پہنچانی ہے. ہمارا سارا دن نکھرا ہوا تھا، یہ کہاں سے ہم نے بہت ساری چیزیں لوگوں سے مستعار لے کے اپنے نظریات میں شامل کر لی. کوئی مرض کسی آدمی کو کسی سے کوئی مرض نہیں لگتا، فضول بات ہے. اگلی بات یہ کہ مریض کی تیمارداری کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ آپ کچھ لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، وہاں سے لے کے آنا کچھ نہیں. اس کی دیکھ بھال کریں، اس پر توجہ کریں، اس شخص کے حوالے سے آپ دعا کریں، اس کو دعا دیں، اس سے دعا لیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں تکلیف تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے میری تیمارداری کرنے. آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا، حضور تشریف لائے. رسول پاک علیہ السلام کے تشریف آوری نے میری طبیعت کو بحال کر دیا. آنکھوں میں تکلیف تھی، حضور آئے، ایک تکلیف، اور پھر رسول پاک کا چہرہ اور حضور کا میرے گھر آنا. فرماتے ہیں میں رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے.
تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کر صبر کر صبر کر، اگر تو اس تکلیف پہ صبر کرے تو میں اللہ کا نبی تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر تو یہاں صبر کرے تو اطمینان کرے، صبر کرے تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تیمارداری کرنے گئے ہیں اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول پاک کے جملے اور جن جملوں کی مٹھاس، رسول پاک نے یہ لفظ کہے بس مجھے نہیں پھر پتا مجھے کس چیز نے شفا عطا فرما دی ہے۔ پھر چند ہی دن گزرے تھے، چند ہی دن، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا یاب کر دیا۔ تو آپ جائیں تو سامنے والے کے لیے تسلی کا سامان کریں۔ بعض لوگ تیمارداری کرنے والے، پچھلے دنوں ایک صاحب بیمار تھے تو ان کا بیٹا دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، کہتا تھا آپ کی مہربانی یار ان کو کوئی بتا نہ دینا کہ تمہیں کیا مرض ہے اور کیا معاملات ہے، کسی شدید بیماری میں ہم جاتے ہیں ہم روٹین کی گفتگو کریں۔ اگر ہم اتنے بڑے ڈاکٹر ہوتے تو ہمارا کوئی کلینک ہوتا، ہم بھی کسی ہاسپٹل میں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ جس کام ہم گئے ہیں جانے والے کے پاس بیٹھیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کو حالات پوچھیں، اس سے دعا کرائیں۔ کوئی اگر بات کرنی ہے تو قرآن رسول کا ذکر کریں، لوٹ آئے۔ اس کو ہم بعض اوقات ایک فکرہ بول کے اتنی پریشانی میں مبتلا کر آتے ہیں کہ وہ مریض کے لیے جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی کنیزہ ہوں سیابیہ ہوں، مرگی کا مرض ہے، مجھے مرگی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی یہ ہے کہ جب مجھے وہ دورہ ہوتا ہے تو حضور میرا بعض اوقات کپڑا بھی ہٹ جاتا ہے وجود سے، تو پریشان ہوں، مہربانی فرمائے اللہ مجھے شفا دے دے۔ حضور نے فرمایا شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ شفا لینی ہے کہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا دے گا، اور اگر صبر کرے گی تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اگر تو کہتی ہے تو میں ابھی دعا کرتا ہوں میرا رب تجھے شفا یاب کرے، اور اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ خاتون کہنے لگی حضور مجھے شفا نہیں چاہیے، جنت ہی چاہیے۔ شفا ایک عورت ہے، لگتا بتایا یہ جاتا ہے کہ عورتیں صبر نہیں کرتی، اطمینان حاصل نہیں کرتی، بڑی جلدی بے صبری کا مظاہرہ کرتی۔ وہ خاتون کہتی ہے حضور مجھے شفا نہیں جنت، ہاں ایک میری گزارش ہے کہ میرا جو ستر کھل جاتا ہے نا اور میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے اس کے لیے دعا کر دیں اللہ میرے پردے قائم رکھے۔ حبیب پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ یہ تیری بندی صبر کرنے والی ہے، تو مہربانی کر اس کے پردے کو قائم رکھنا۔ وہ خاتون کہتی ہے مرگی ہوتی تھی پر میرے وجود سے کبھی کپڑا نہیں ہٹاتا۔